السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے اپنے سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 50 سے لے کر 75 تک کی آیات پر مشتمل ہے، جس میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، جس کو رشد و ہدایت سے رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ رشد و ہدایت وہ بصیرت اور دانش مندی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات اپنے مختص بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے اس کو یہ چیز عطا فرماتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم اور باپ آذر کے ساتھ جو توحید پر مناظرہ ہوا، پھر آپ بت خانے میں گئے اور وہاں پر بتوں کو توڑا، پھر ان کی قوم نے سوال و جواب کیے اور پھر ان کی قوم جو ہے وہ عاجز آ گئی آپ کے سوال و جواب، آپ کے سوالات کا جواب دینے میں۔ اسی طرح نمرود کی آگ اور سلامتی کا معجزہ، پھر انہی آیات کے اندر آپ پڑھیں گے کہ بھئی نمرود اور ان کی قوم نے کہا کہ بھئی اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے کیونکہ انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، اور پھر رب کی طرف سے جو ہے وہ آپ کی حفاظت ہوتی ہے، آپ کو آگ چھوتی بھی نہیں، اس کا ذکر ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی نجات کا ذکر، انبیاء کرام کی امامت اور ان کے نیک اعمال کا تذکرہ، اور سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ نے علم اور حکمت عطا فرمائی۔ تو یہ ساری باتوں کا تذکرہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف مزید آگے بڑھتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور بے شک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی، ٹھیک ہے، یعنی نبوت عطا فرمائی۔ اور یہاں پر جو رشد و ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نبی بنایا اور آپ نے رب تعالیٰ کی ذات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو رشد عطا فرمائی، علماء کرام نے فرمایا کہ رشد کا معنی اور مفہوم صحیح طور پر اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ جن کا تذکرہ ابھی آنے والی آیات میں آئے گا کہ کس طرح آپ نے نعرہ توحید بلند کرنے کی جرت فرمائی، ٹھیک ہے، اور پھر رب تعالیٰ نے آپ کو کس طرح مشکلات کا سامنا کرنے میں دانش مندی اور بصیرت عطا فرمائی، اور پھر ساری مصیبتوں کو آپ نے برداشت کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھا۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا ہے، یہ رشد کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان عظیم اور نادر صلاحیتوں کا خوب علم تھا، یعنی جن کا ابھی ہم پڑھیں گے، اور جو ان میں ودیت فرمائی گئی کہ ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں رب تعالیٰ نے ان چیزوں کو رکھ دیا، ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو اتنی شان بخشی، اور قدرت نے اپنی عطیات کی تقسیم میں حکمت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر بھی رکھتی ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات حکمت بالغہ کے ساتھ مکمل کرتی ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اور بے شک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، ٹھیک ہے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ کیا جانتے تھے؟ یعنی رب تعالیٰ کی ذات جانتی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس طرح نعرہ توحید، نعرہ حق بلند کریں گے، کس طرح وہ جب بتوں کو توڑیں گے
اور کس طرح وہ اپنی قوم کو حق کی طرف بلائیں گے، رب تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے ہم نے جو خوبیاں اور ان کو جو شانیں ہم نے عطا کی ہیں، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم ان ساری چیزوں کو خوب جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ ترجمہ ارشاد سن لیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک اس سے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے، یعنی جو کچھ خوبیاں ان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبیہ، یہاں سے اب آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک اب کیا ہے، اس واقعے کے اندر، ان آیات کے اندر رب تعالیٰ کی ذات اس قصہ کو حکایت فرما رہی ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر، جو ان کا چچا تھا، ٹھیک ہے، عرفی باپ تھا، ٹھیک ہے، ان کی حکایت بیان کی جا رہی ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے، ٹھیک ہے، کہا کہ تم یہ کیا آپ بتوں کی پوجا کرتے ہو اور ان کے سامنے کھڑے رہتے ہو، کیا تم نے جو ہے وہ بت بنا رکھے ہیں؟ تو پھر ان کا جو مکالمہ ہوا تھا ان ساری گفتگو کا، اس کو رب تعالیٰ نے حکایت فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے ذرا شروع سے پڑھتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ، اور جب، جب یعنی یاد کرو، قالا جب آپ نے کہا، قالا میں یہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، فرمایا، او از قالا جب، یا از یاد کرو، قالا جب آپ نے کہا، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، علی ابی ہی اپنے باپ، وقومی ہی اور اپنی قوم سے، ٹھیک ہے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، ٹھیک ہے، یہاں پر باپ جو ہے وہ عرفی باپ ہے، حقیقی باپ نہیں ہے، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا، یہ کیسی مورتیاں یعنی کیسی بت ہیں جن کی پشت پر تم جمے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا بت ہے، التی انتم لا عاکفون، جن کی پوجا چاٹ پر، جن کی تم پوجا کرتے ہو اور تم جمے بیٹھے رہتے ہو، یعنی ان کے تم انتم لا عاکفون، تم جمے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑے رہتے ہو، ٹھیک ہے، رکے رہتے ہو، یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ ما هذه التماثیل التي، یہ کیا بت ہے جو تم نے بنائے رکھے ہیں، جن کی تم پوجا کرتے ہو اور ان کے سامنے جمے بیٹھے ہو، قالو انہوں نے کہا، کیوں نے کہا، ان کے باپ اور ان کی قوم نے کہا، وجدنا، قالو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، قالو انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا، وہ بولے، ہم نے اپنے باپ دادوں کو کہ وہ ان کے پجاری تھے، قالو انہوں نے کہا کہ وجدنا ہم نے پایا، آباءنا اپنے ابا و اجداد کو، لہا عابدین وہ انہی کی پرستش کرتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے، کون، وہ جو ان کی قوم والے کہہ رہے ہیں، قالا آپ نے فرمایا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ، لقد کنتم انتم تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کیا تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ قالو جب انہوں نے یہ بات سنی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سخت لفظ بولے ہیں کہ تم بھی اور تمہارے ابا اجداد بھی کھلی گمراہی میں تھے، قالو انہوں نے کہا، ان کی قوم نے کہا، اجئتنا بالحق، قالو انہوں نے کہا، انہوں نے پوچھا، اجئتنا بالحق کی، کیا تم ہمارے پاس کچھ سچی بات لے کر آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یا صرف دل لگی کر رہے ہو، یعنی ہنسی مذاق ہم سے کر رہے ہو، یہ انہوں نے کہا۔ یہاں تک کا جو مکالمہ تھا
یہ آپ نے دیکھا سنا۔ آگے چلتے ہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، یہاں سے اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے یہ والی آیت کے اندر، آیت نمبر 56 کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے اس بات کا جواب دیا جو بھی اپنے آخری آیت پڑھی کہ قالوا جئتنا بالحق، انہوں نے پوچھا، دریافت کیا کہ کیا کوئی اب حق بات لے کر آئے ہیں یا آپ ہم سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں؟ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے موقع کی مناسبت سے ان کو ہدایت رب نے دینی تھی، ان کی ہدایت کے لیے آپ نے یہ الفاظ فرمائے، قال بل ربکم، آپ نے فرمایا دل لگی نہیں کر رہا، قال آپ نے فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، آپ نے فرمایا کہ دل لگی نہیں کر رہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے، بل ربکم تمہارا رب وہی ہے۔ کون رب ہے؟ جو زمین اور آسمان کا رب ہے، تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، اور میں بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ بھئی رب تعالیٰ کی ذات ہی نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور وہی ساری کائنات کا کیا ہے؟ خالق و مالک اور رازق ہے۔ اچھا، آگے جو آیت ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ایک چھوٹا سا قصہ ہے، مختصر سا، اس کے ساتھ یہ آیت وابستہ ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ آپ نے، اچھا وہ قصہ یہ ہے کہ ان کی جو قوم تھی نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، ان کا ایک تہوار قریب تھا، یعنی کہ سالانہ عرس، سالانہ جو تھا ایک میلہ جو لگتا ہے وہ موجود تھا، ٹھیک ہے، ان کا ایک تہوار قریب تھا، اور اس روز سارے شہر اپنے پجاریوں سمیت کھلے میدان میں نکل جاتے اور دن بھر کھیل تفریح میں مشغول رہتے اور شام کے قریب واپس لوٹتے۔ تو آپ کو بھی جانے کے لیے کہا گیا لیکن آپ نہ جا سکے، آپ نہیں گئے، تو آپ نے دبے لفظوں میں یہ کہا کہ بھی آج تو میں ان کے بتوں کا کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، یہ سارے وہاں پر گئے ہوں گے تو میں ان کے بتوں کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، وَتَاللَّهِ، اور آپ نے کہا بخدا یعنی اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، آج تو میں ان کے بتوں کا نہ کچھ کر کے ہی چھوڑوں گا، بندوبست کرتا ہوں، اسنامکم تمہارے بتوں کا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی وہ مکالمہ، وہ گفتگو جو آپ نے ابھی دیکھی پہلی والی آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہ ساری باتیں ہوئیں، اور آخر میں آپ نے پھر یہ فرمایا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ذرا دیکھتا ہوں، میں ذرا کرتا ہوں بندوبست ان بتوں کا۔ آپ نے دبے لفظوں میں یہ بات فرمائی، جب تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیرتے ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے وہ جب سارے تہوار میں چلے گئے، میلے میں چلے گئے، ٹھیک ہے، اپنا تہوار منانے کے لیے، تو جو بت قدا تھا، یعنی جہاں پر جو تھے وہ سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ نے موقع کی مناسبت جانتے ہوئے کیا کیا؟ آپ اس کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے کیا کیا؟ جو وسیع حال کے اندر بڑا بت تھا اس کے دونوں طرف ترتیب وار چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے، سب کے سامنے مٹھائی کے تھال بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے کسی کا کان کاٹا، کسی کی ناک، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ٹانگ اور بازو توڑا،
اور سب مٹھائیاں اٹھا کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیں اور اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا جب وہ واپس آئے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان کے جو بت تھے ان کو کیا کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. بس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا، یعنی جو بت تھے جو رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے ریزہ ریزہ کر دیا. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہا. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ اس افتاد کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں، یعنی جو کچھ آپ نے کیا، ٹھیک ہے، وہ اس والے سے اس کی طرف کیا کریں، رجوع کریں. تو اب کیا ہوا، وہ قوم جب واپس پلٹی، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. ٹھیک ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون. اب کیا ہوا، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا، یعنی چند آدمی نے کہا، یعنی انہوں نے کہا کہ من فعل، وہ بولے کس نے یہ حال کیا ہے، بآلہتنا، ہمارے بتوں کا، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے. ٹھیک ہے، کنہوں نے کہا، ان کی قوم نے کہا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے. قالوا، انہی میں سے چند آدمی نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک نوجوان کو، یذکرہم یقال له ابراہیم، کہ جو ان کا ذکر جو ہے، یعنی ان بتوں کی جو ہے وہ برائی سے کیا کرتا ہے، یعنی کہ ان بتوں کی برائی کرتا ہے، کہ وہ ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، کن کا، بتوں کا، اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا، انہوں نے کہا، یعنی چند آدمی نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سنا ہے کہ فتن، کہ ایک نوجوان ہے، ٹھیک ہے، ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے، یذکرہم، یعنی وہ ان بتوں کے بارے میں کیا کرتا ہے، برائی کیا کرتا ہے، یقال له ابراہیم، اور اسے کہا جاتا ہے ابراہیم. قالوا، کہنے لگے، انہوں نے کہا، فأتوا بہ، پس لاؤ تم اسے، کہنے لگے پھر پکڑ کر لاؤ اسے، سب، علی اعین الناس، سب لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دیں. لعلہم یشہدون، تم انہیں پکڑ کر لے کر آؤ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس سے متعلق کیا ہے، کوئی شہادت دیں. پھر کیا ہے، پھر قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، پھر کیا ہے، پھر ایک مکالمہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ شروع ہوتا ہے. قالوا، انہوں نے کہا، اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم کو پکڑ کر جب لائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر جب لائے، تو قالوا، وہ کہنے لگے، انہوں نے پوچھا، اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ نے فرمایا کہ اس کے بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی، سو اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ گفتگو کی سکت رکھتے ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھئی جو بڑا ہے اس سے پوچھو، ھذا فاسألوہم، سو ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ گفتگو کی سکت رکھتے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، اے ابراہیم، اچھا جی، قال بل فعلہ، ابراہیم نے کہا کہ بلکہ اسی نے یہ کام کیا ہے، یعنی ابراہیم نے، کہ ان میں کا بڑا یہ ہے، سو ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون.
فرجعو پس وہ لاجواب ہو گئے. ٹھیک ہے. فرجعو پس وہ پلٹے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا. فرجعو الی انفسہم. ٹھیک ہے. وہ لاجواب ہو کر اپنے دلوں میں غور کرنے لگے. ٹھیک ہے. کیا غور کرنے لگے؟ یعنی ان کے سامنے یہ بات تو واضح ہوگی کہ یہ تو باتیں نہیں کرتے، یہ تو بولتے نہیں ہیں، جن کو آج ہم نے جو ہے وہ خدا بنایا ہوا ہے. اس کے باوجود اپنے دلوں میں غور کرنے لگے. فقالو پھر بولے انکم انتم الظالمون، تم ہی زیاکار اور ستمگار ہو. ٹھیک ہے. اور آپس میں کہا کہ بے شک تم ہی ظالم ہو. یعنی کیا ہے، ایک دوسرے کو ہی کہنے لگا کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ان کو ندامت بھی ہوئی. ٹھیک ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. پھر وہ اوندے ہو کر اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پلٹ گئے. ثم نکسوا علی رؤوسہم. پھر وہ اپنی اسی گمراہی پر جس میں وہ موجود تھے اسی کی طرف پلٹ گئے. لقد علمتا، کہنے لگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تم خوب جانتی ہو. یعنی آپ سے کہا لقد علمتا، آپ جانتے ہیں، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے موقع کی مناسبت سے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. آپ نے فرمایا نادانو، افتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان بے بس بتوں کی پوجا کرتے ہو، ما لا ينفعکم، جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آیات کدھر ہے؟ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور بتوں ہی کے بارے میں آپ نے کہا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو، یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اف یعنی افسوس ہے تم پر، تف. ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر، نیز ان بتوں پر کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں، یعنی تمہارے اندر اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، تم اتنا بھی نہیں سمجھتے. یعنی افسوس ہے تم پر. ٹھیک ہے. کہ اور نیز اس پر کہ تم بتوں کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو. کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ جب آپ نے یہ بات کی تو وہ سب یک زبان ہو کر بولی قالو، انہوں نے کہا جلا ڈالو، حرکوہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یعنی آپ کو جلا دیا جائے. وانصروا آلہتکم، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. انہوں نے پھر کیا کہا، اپنی قوم کو ساروں کو کہا کہ بھئی اب ان کو جو ہے وہ جلا دیا جائے، اور تم اپنے معبودوں کی کیا کرو، مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس حوالے سے ہر ایک قوم کا جو بندہ تھا وہ حرکت میں آ گیا. لوگوں نے جو ہے وہ آگ کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا. جب آگ لگائی گئی تو پھر رب کی طرف سے جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ تھی وہ بردن ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو کلنا، جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو کلنا، ہم نے کہا. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے حکم دیا. کس نے؟ اللہ نے. یا نارکونی، اے آگ، یا نارکونی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. کیسی ٹھنڈی؟ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن. کس کے لیے؟ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. اور ہم نے حکم دیا، ٹھیک ہے، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا.
قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، اور انہوں نے تو ابراہیم کو وارادوا به کیدا، وارادوا اور انہوں نے ارادہ کیا تھا، کنہوں نے؟ ان نادانوں نے، ان کی قوم کے اشخاص نے جو راہ ہدایت پر نہیں تھے، وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، ٹھیک ہے، وارادوا اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلی، ٹھیک ہے، سو ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وارادوا به کیدا، انہوں نے ایک چال چلی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے یا ان کو ختم کر دیا جائے، تو رب نے فرمایا فجعلناهم الاخسرین، ہم نے ان کی اس چال کو، ان کے سارے حرکت و نقل کو جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کی کہ بھی ان کو آگ میں پھینک دیا جائے، تو رب نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ان ساری چیزوں کو کیا کر دیا؟ ناکام بنا دیا۔ فجعلناهم الاخسرین۔ آگے رب نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ پھر سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہے کہ ہم نے فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی آپ کو، کس کو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، وَلُوطًا اور لوط کو اس سرزمین کی طرف ہجرت کا حکم دیا جسے ہم نے بابرکت بنا دیا تھا، یعنی شام فلسطین کی جو زمین ہے اس کی طرف آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، پھر آپ نے فرمایا اور ہم نے عطا فرمایا انہیں اسحاق جیسا فرزند اور یعقوب جیسا پوتا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور سب کو ہم نے کیا بنایا؟ صالح بنایا، نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، پھر آپ کی ذات نے فرمایا اور ہم نے بنایا انہیں پیشوا، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے وہ راہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اور ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کہ وہ نیک کام کریں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے، ٹھیک ہے، یعنی اب رب تعالیٰ کی ذات وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے، سیدنا اسحاق علیہ السلام یہ بھی اپنے وقت کے نبی، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام یہ بھی اپنے وقت کے نبی، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ اور ہم نے عطا کیا اور ہم نے بنا دیا انہیں، ٹھیک ہے، پیشوا لوگوں کے لیے کہ جو راہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے، اور ہم ہی نے وہی کی ان کی طرف نیک اعمال کی کہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں، اور کیا ہے، اور وہ سب ہماری عبادت گزار تھے۔ پھر آگے رب نے فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، پھر مختصر انداز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ہم نے سیدنا لوط علیہ السلام کو، ہم نے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ اور لوط کو جو ہے ہم نے حکومت اور علم عطا فرمایا، یعنی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبوت عطا فرمائی، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور آگے پھر کیا ہے، آپ کی جو قوم تھی وہ کیا تھی، وہ غلط کاموں میں مبتلا ہو چکی تھی، تو پھر رب نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے نجات دی آپ کو، ٹھیک ہے، کس چیز سے نجات دی؟ اس گاؤں سے جس کے باشندے بہت رذیل کام کیا کرتے تھے، یعنی اس بستی سے جن کے رہنے والے تھے وہ اچھے کام نہیں کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے، ہم جنس پرست ہو گئے تھے۔ اچھا جی، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ جو لوگ تھے وہ نافرمانی کرنے والے بدترین لوگ تھے، انہم کانوا بے شک وہ قوم سوء فاسقین نافرمان اور برے لوگ تھے۔ آخری آیت میں اس سبق کی رب تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے اسے داخل کر لیا اپنی رحمت میں،
کسے؟ سیدنا لوط علیہ السلام کو. انہو من الصالحین، بے شک کہ وہ نیکو کاروں میں سے تھا. اس طرح بیٹا آج کا جو ہمارا جو ہے یہ سبق مکمل ہوتا ہے. آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے، سمجھنے ہے. جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس چیز کو آپ نے پوچھ لینا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.